share with you اپنے افتخار بھائی کہ you know what he's talking about افتخار صاحب is the ideal way, and this is how Jewish schools have been set up. But there, what you need to know is, you need to know the system, but more than that, you actually need to know the people there. Now, جب تک وہاں لوگوں سے نہ رابطہ ہوگا, you can't get. اور ہمیں جو اس وقت ہمارے جو مسلمان اسکول نو اسکولوں کو اسٹیٹ فنڈنگ ملی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنی دقت اور کتنی پریشانی. یہ جو اسلامیہ اسکول ہے یوسف اسلام کا, اس کے لیے کوئی 15 سال مسلسل ہم لوگ جدوجہد کرتے رہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. You see, schools are a very important power base in a way, really. It means that you want to educate these people with a particular philosophy, way of life, which the secularists do not like. And جو ابھی افتخار بھی بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس جب وہ اپلیکیشن آئی اسکول کی, قربان صاحب, sorry, قربان صاحب, please don't twist the word. I never said the word. Fine, okay. All right, That's very wrong of you. Can I just interrupt? All right, okay. It's very wrong of you. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا. All right, This is out of context. Let us not accuse each other. I have never used the word reject. Never mind discussion. اور بریک کے بعد پھر پروگرام کو ناظرین جاری, انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, اور آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ منزل بہ منزل جاری رہے گا تھوڑے وقفے کے بعد. منزل بہ منزل جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے فل ٹائم اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے, جبکہ ہمارے پاس جو ہے فری اسٹیٹس ایجوکیشن سمیت مساجد اور کمیونٹی سینٹروں میں قرآن کلاسز سمیت ایک ویکینڈ مدرسوں میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں موجود ہیں. میرے ساتھ اس وقت 3 پروفیشنل لوگ مہمان تشریف فرما ہیں. افتخار صاحب ہیں, ڈاکٹر مشرف حسین الازری صاحب ہیں, کونسل قربان حسین صاحب ہیں. جناب کونسل قربان حسین صاحب, یہ بتائیے کہ مسلمان کمیونٹی کس طرح مسلم فیض اسکولوں کی مدد کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ ابھی اس طرح سے مسلم سکولز کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے جس انداز سے اس کو کرنا چاہیے. اس کی بڑی وجہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی, لیبر گورنمنٹ, وہ اس حق میں ہی زیادہ نہیں تھی کہ فیتھ سکولز کو زیادہ سپورٹ کیا جائے. نیو گورنمنٹ جو آئی ہے, ظاہر ہے اس کا اس معاملے میں نرم رویہ ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو مسلم سکولز ہیں وہ بہت ہی فائنینشیل اس میں کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. اپنی کمیونٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. لوگ پرائیویٹلی کتنے بھی وہ ان کے حالات مشکل کیوں نہ ہوں, بچوں کو چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مذہبی اسکولوں میں پڑھایا جائے, اور وہ بڑی مشکل سے ان کو چلا رہے ہیں. مجھے پتا ہے کچھ لوٹن کے اندر ایسے مسلم اسکولز ہیں who are really going through a very hardship financially. حالانکہ ان کے آفیسر سپورٹس ایکسیلنٹ ہیں, بہت اچھی تعلیم وہ دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو چونکہ ریکگنائز نہیں بھی کیا گیا, ان کو نہیں مل رہا, تو کمیونٹی جو ہے وہ ان کو فنڈ کر رہی ہے. سب سے بڑا کام تو کمیونٹی یہ کر رہی ہے. حالانکہ ان علاقوں میں ایسا میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ علاقے ایسے بھی ہیں جو ملک کے موسٹ ڈپرائیوڈ ترین علاقوں میں شامل ہوتے ہیں, ان سے تعلق ہے ان بچوں کا. چاہیے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرے, ان لوگوں کی سپورٹ کی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی مرضی کے اسکولوں میں, جو کہ لو گیوز دیم دی رائٹ. اچھا, آپ نے لوگوں کو یعنی خاص کر کے جو وائڈر مسلم کمیونٹی ہے, ہمیں خود کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنی مقامی کونسلوں کی حد تک, اس کے علاوہ جو لوکل ایم پیز ہیں ان کو ہمیں اپروچ کر کے کس طرح زیادہ سے زیادہ مسلم اسکولز کے لیے جو ہے وہ حمایت حاصل کرنی چاہیے یا فنڈنگ حاصل کرنی چاہیے, مطلب جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں؟ میں پہلے یہ کہوں گا کہ جو آپ لوکل کاؤنسلرز الیکٹ کرتے ہیں, کوشش یہ کریں کہ وہ اہل لوگ ہوں, آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آگے صحیح طریقے سے بیان کرنے کے قابل ہوں, کنونسنگ وہ پاور ہو ان میں. دوسرا یہ ہے کہ رائٹ یا رانگ ہمارے نہیں, فیس اسکولوں کے متعلق ایک پرسپشن بنے ہوئے ہیں. کیا مثلا یہ ہے کہ یہ گیٹوزم اس میں ہوتا ہے, اس میں یہ الگ, جیسا کہ میں نے پہلے آئرلینڈ کی بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ الگ الگ تعلیم حاصل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول الگ الگ پڑھتے ہیں, جوان ہو کر کے ان کو انٹیگریشن میں پرابلم ہوتا ہے, اور بہت سارا کی اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ پراپر طریقے سے جو ہے نا آپ کی لابنگ, وہ ممبران پارلیمنٹ اور کاؤنسلوں اور جو کاؤنسل آفیشلز ہوتے ہیں
ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہماری کمیونٹی ایک معاملے میں بڑی وہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو کمیونٹی ہمارا 100% ساتھ دینے کو تیار ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ہماری ریپرزنٹیشن وہ اگر صحیح طریقے سے ہو. بالفرض اگر آپ کے کاؤنسلر ہیں وہ اپنا مدعا ہی اگر بیان نہیں کر سکتے, اگر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے یا وہ آپ سے اگری ہی نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ مشکلات آ جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک الزام یہ بھی ہے, یہاں کا میڈیا بھی لگاتا ہے, خاص کر کے جب سے مسلم اسکول شروع ہوئے ہیں, کہ مسلم اسکول جو ہے وہ سیگریگیشن اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, اور یہ لبرل نہیں ہے زیادہ تر. اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ جی, اصل میں ایک یہ چیز سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو مسلم اسکولز ہیں ان کا بنیادی جو مقصد ہے والدین کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اسلامی اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں روحانیت, اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو اپنے آداب ہیں, اپنا جو کلچر ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ چیزیں ناپید ہیں دوسرے اسکولوں میں. سو یہ بڑی بنیادی جو ہے چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں کی جو ایکسٹریم سیکولرسٹس ہیں اور ہیومنسٹس ہیں, ایتھیسٹس ہیں, اور جو پیپل ان پاور ہیں, وہ بالکل جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑا یعنی الزام لگاتے ہیں جو ہے نا مسلم اسکولس پر, کہ یہ ایک قسم کی گیٹوائزیشن یا سیپریشن ہوتی ہے. اٹس ناٹ سیپریشن ریئلی, اس لیے کہ یاد رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ 12% اپنا وقت جو ہے اسکولوں میں گزارتے ہیں. جو یعنی جاگنے کا وقت ہوتا ہے اس میں سے صرف 12% جو ہے پورا ان کا وقت جو ہے وہ اسکول میں ہوتا ہے. سو اٹس ریئلی نیگلیجبل ٹائم, کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے جو ہے نا جو وہاں گزارتے ہیں. اس لیے یہ الزام بالکل یعنی کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 1/3 بچے ویسے بھی جو ہے نا رومن کیتھولک اسکولس میں یا ان دوسرے چرچ آف انگلینڈ اسکول میں جاتے ہیں, اور 66% آف آل جوئش چلڈرن اپنے جوئش اسکولس میں جاتے ہیں. اور کوئی آدمی یہ الزام آج تک نہیں لگا سکا اور نہ ثابت کر سکا کہ جوئش چلڈرن جو ہیں وہ آؤٹ آف ٹچ ہیں ود دی سوسائٹی. انفیکٹ ہمارے کوئی 70 یا 80 جو ایم پیز ہیں وہ انہی اسکولوں کا جو ہے نا پروڈکٹ ہیں یہاں جوئش جو ہیں. مسلم اسکولوں کو افتخار صاحب کن کن مشکلات کا سامنا ہے اس وقت؟ دیکھیے, سب سے بڑا مسئلہ فنڈنگ کا ہے. اچھا, کیونکہ صرف 11 اسکول ہیں جن کو اسٹیٹ فنڈنگ ملتی ہے. ٹھیک. باقی سب اسکول جو ہے فیس پیئنگ اسکول ہے, اور وہ فیس اتنی کم ہے کہ آپ مطلب ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر ود گڈ سیلری آپ امپلائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر جو مسلم اسکول ہے اس کو اسٹیٹ فنڈنگ ہونا چاہیے. اور اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے جو قانون بنا رہے ہیں, تو اب تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کبھی کہ ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پلاننگ پرمیشن کی جو مشکلات تھی نا وہ بھی دور کر دی. اب آپ گھر میں شاپ میں اسکول کھول سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں, اور تقریباً 20 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ ہنڈریڈز آف اسکولز ہیں, اسٹیٹ اسکول پلس چرچ اسکولز, جہاں پہ 80, 90, 100% مسلمان بچے ہیں. بجائے آپ علیحدہ اسکول بنائیں, کیوں نہ گورنمنٹ انہی اسکولوں کو ایپٹ آؤٹ کرے ایز اے مسلم اسکول. لیکن اس کے لیے ہے نا یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے مسلمان جو کمیونٹی ہے ضرورت ہے کہ وہ منظم ہو. اور اگر منظم ہو تو اگر آپ کی جو یہاں گورننگ باڈیز ہوتی ہیں وہی ریئلی اسکول کو چلاتی ہیں, تو اگر آپ کی 90% بچے ہیں تو یو شوڈ پروپورشنلی ہیو 90% گورنرز ہو آر مسلمز. اگر وہ 90% گورنرز جو ہیں وہ اگر چاہیں کہ ہم یہاں قرآن پاک بھی پڑھایا کریں گے, اسلامک اسٹڈیز بھی ہوگی, اور یہاں کا جو ایتھوس ہے ماحول ہے اسکول کا وہ ہم اسلامی بنائیں گے, you could do that. اچھا, But again it requires میں آپ سے ڈاکٹر صاحب بڑا ایک بڑا سمپل کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, بی ویری پرسائز, اور بہت سمپل آنسر بھی آپ دیں کہ ہمارے ایسے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں, ایکسکلوزیو میسج دیں کہ وہ کیوں اسٹیٹ اسکولوں کو چھوڑ کر جہاں ایجوکیشن فری ملتی ہے, ٹیچرز ٹرینڈ ہے, پرابلمز بھی کچھ نہیں ہے, وہ چھوڑ کر فیتھ اسکولوں میں بچے داخل کروائیں, کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں, اسٹیٹ اسکولوں میں اور فیتھ اسکولوں میں؟ اس کا میں 2 قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں آیتوں میں جو ہے اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
جی۔ اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ اچھے انسان بنے، جن کے اندر اخلاق بھی ہو، روحانیت بھی ہو، آداب بھی ہوں اور انسانیت ہو.